بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. اگلا سیاسی نقشہ مرتب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے رنگ بھرے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے رنگ، اور ایک اچھی سی تصویر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے میں آپ سے ذرا چھوٹی چھوٹی خبریں شیئر کروں گا. چھوٹی چھوٹی خبریں وہ ان کے آپس میں اگر ہم ڈاٹس آپس میں ملائیں گے تو ایک بڑی خبر، ایک بڑی تصویر آپ کے سامنے نظر آ جائے گی. اس وقت جو سب سے بڑا مطمع نظر ہے حکمراں اتحاد کا، حکومتی مشینری کا، حکومتی اداروں کا، وہ ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کا راستہ روکا جائے، پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جائے، اور اس سے بڑھ کر پہلا جو سٹیپ ہے اس کا وہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ ایسا لایا جائے. نگراں سیٹ اپ پنجاب میں اپنی پسند کا لا چکے ہیں، خیبر پختونخوا میں اپنی پسند کا لا چکے ہیں، وہاں پہ مسلم لیگ کمفرٹیبل ہے، بس پنجاب میں ان کی حکومت ہے، وہ کر رہے ہیں، اور ایک کٹ پتلی نگراں حکومت ہے، وہ وہی کچھ کر رہی ہے جو مرکزی حکومت ان کو کہتی ہے، اور مسلم لیگ نواز کی اور وفاقی حکومت کی ایکسٹینشن ہے پنجاب کی نگراں حکومت. دوسری جانب خیبر پختونخوا میں ہے، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدی ہیں، گورنر ہیں، اور وہ وہاں پہ فل کنٹرول ان کا ہے، اور ان کا مکمل طور پہ کنٹرول بھی ہے. اور آگے جا کے جو کچھ بھی الیکشن سے پہلے جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے اور پولیٹیکل مینجمنٹ ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں. الیکشن کو مینج کیسے کرنا ہے یہ دونوں صوبوں میں کام جاری ہے. اب رہ جاتا ہے جی مرکز میں بھی لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ کٹ پتلی ہیں، راجہ ریاض صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن ہیں، اور وہاں سے بھی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور خطرہ ہے تو حکمراں اتحاد کے اندر ہی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ایم ایل این، ان کے آپس میں ہی کوئی ہو سکتے ہیں، ہو جائیں تو ہو جائیں، ادروائز باہر سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ بھی نہیں ہے، مرکز میں بھی نہیں ہے. اب جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے، نگراں حکومت بننی ہے، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان کا کوئی رول یا کوئی عمل دخل نظر نہیں آ رہا. وہ راجہ ریاض صاحب ہوں گے، زرداری صاحب ہوں گے، نواز شریف صاحب ہوں گے، بلکہ زیادہ ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے مل کے وہ تیار کرنا ہے، اور راجہ ریاض صاحب سے وہ ٹھپا لگوانا ہے، ایک وہ ضابطے کی کارروائی میں ان کو شریک کریں گے، ادروائز ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. یہ ہے مرکز کی. اب اگلا جو ہے سندھ میں اب ان کا مسئلہ تھا. سندھ میں کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن تھا پاکستان تحریک انصاف، تو وہاں کا بھی پاکستان تحریک انصاف کا فتح وہاں سے بھی صاف کر دیا گیا. لیڈر آف اپوزیشن تھے عبدالحلیم شیخ، ان کو فارغ کر دیا گیا، اور ان کی جگہ پہ نئی لیڈر آف اپوزیشن ایم کیو ایم کی آ گئی ہیں، اور ان کو ایم کیو ایم کی رہنما ہیں رانا انصار، وہ لیڈر آف اپوزیشن مقرر ہو گئی ہیں. لہٰذا یہ پہلی خاتون ہے سندھ اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن. مرکز میں تو محترمہ بے نظیر بھٹو رہی ہیں، تو لہٰذا جی یہ ایک سندھ میں بھی یہ کنٹرول کر لیا گیا ہے. اب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مل کے اگلا سندھ میں نگراں سیٹ اپ لے کے آئیں گے. وہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کر دیا گیا ہے. اور بلوچستان میں میرا خیال ہے کہ کسی بھی سیاستدان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. وہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ بااختیار ہوگی، اور وہ وہاں سے آئے گی، کیونکہ بلوچستان میں جو ایک لڑائی لڑی جا رہی تھی کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے اس کے بہت سارے رہنما پیپلز پارٹی جوائن کریں گے، لیکن عبدالقدوس بزنجو صاحب نے خط لکھ دیا زرداری صاحب کو کہ ہمارا پارٹی جو ہے کوئی بھی لیڈر جو ہے پیپلز پارٹی جوائن نہیں کرے گا. اب یہاں پہ دو تین کام ہو رہے ہیں. مسلم لیگ نواز کو اس کو ذرا ہلکا ہلکا تھپکی بھی مل رہی ہے، بیساکھیاں بھی مل رہی ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، اس کو اشارے مل رہے ہیں کہ جناب آپ آگے بڑھیں. اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو سندھ میں بھی لانچ کر دیا گیا ہے، اور وہ وہاں پہ اینٹی پیپلز پارٹی جو جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی کی مخالف جماعتیں، ان سے مل کر وہاں پہ وہ سیاسی جوڑ توڑ جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے، ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں. لہٰذا زرداری صاحب کا پتہ جو ہے وہ سندھ سے بھی کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بلوچستان سے بھی ان کو جواب دیا جا رہا ہے. لہٰذا ان کو سندھ تک ان کو اس حد تک دبا دیا جائے گا، پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ صرف اور صرف سندھ تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، نہ ہی پنجاب کی طرف آئیں، اور نہ ہی بلوچستان کی طرف آئیں، اور نہ ہی کوئی اور پرزے نکالیں. تو یہ ہو گیا معاملہ جی. اب اس کے نتیجے میں اب اگلا جو سیٹ اپ ہے نگراں حکومت نے آنا ہے. اب یہ تو پیرالل ہو رہا ہے. آئینی جو قوانین ہیں وہ الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ کچھ ترامیم کر لی گئی ہیں، قانون تبدیل کر دیا گیا ہے، نگراں حکومتوں کو مزید بااختیار بنا دیا گیا ہے، اور نگراں حکومتیں اب بڑے بڑے فیصلے بھی کر سکیں گی، اور خاص طور پہ نجکاری کا پروسیس جاری رکھ سکیں گی. جو پہلے سے معاہدے ہیں ان پہ دستخط اور ان معاہدوں کو کنٹینیو کر سکیں گی. نیا معاہدہ نہیں کریں گی، پہلے سے معاہدے جو ہیں ان کی ایکسٹینشن اگر ہے، ایکسٹینڈ کرنا ہے، ہونا ہے، ریویو کرنا ہے، اس پہ وہ کرتے رہیں گے جی. ان کو اختیار دے دیا گیا ہے. اور
الیکشن کی تاریخ کا اختیار جو ہے وہ دے دیا گیا الیکشن کمیشن کو، صدر مملکت سے لے کے، لہٰذا الیکشن کمیشن جانے اور نگراں حکومتیں جانے، انتخابات انہوں نے کروانے ہیں، اور انتخابات کے سارے اس عمل سے جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے مرکز میں، اس میں بھی نگراں وزیر اعظم جب طے ہو جائے گا، پھر نیچے وزارتیں بھی اسی حکمران اتحاد کے اندر ہی رہیں گی، الا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے۔ جب یہ حکومتیں ختم ہو جائیں، اسمبلیاں ختم ہو جائیں، تو تب اسٹیبلشمنٹ رول ادا کرے۔ وہ رول کس حد تک ادا کرے گی؟ کیا پورے کا پورا نگراں سیٹ اپ اپنی مرضی کا لے کے آئے گی، یا پھر نواز شریف صاحب کے سامنے، مریم صاحبہ کے سامنے، زرداری صاحب کے سامنے، مولانا صاحب کے سامنے، ان کے سب کے سامنے پھر وہ اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرے گی، بلکہ ایک چلتی گاڑی میں خود بھی سوار ہوگی اور باقیوں کو بھی سوار کر لے گی؟ یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا۔ اس دوران جو اگلے کام جو ہیں جی وہ جو کیے جانے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب، اب اس دوران عمران خان صاحب کے پر کاٹنے کی کوشش کی جائے گی اس اگلے 14-15 دنوں میں، کیونکہ نون لیگ یہ چاہتی ہے، نون لیگ اور مولانا، کہ اپنے ہوتے ہوئے ہی بہت سارے کام کروا دیے جائیں اور کوشش کی جائے کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے انہی چند دنوں میں، یعنی کہ 2 ہفتے کے اندر اندر سزا ہو جائے عمران خان صاحب کو، اور توشہ خانہ کیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ توشہ خانہ میں جب تک عمران خان صاحب اپیئر نہیں ہوں گے تب تک توشہ خانہ میں پروسیڈنگز آگے نہیں بڑھیں گی، ایک حد تک تو بڑھ سکتی ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھیں گی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا ہے کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کس حد تک ان کو فیور کرتی ہے اور ان کو کس حد تک ریلیف دیتی ہے، فیور مین ریلیف ہے، کس حد تک ریلیف دیتی ہے، کیونکہ اب تک جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سگنل موصول ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عدالت سے، تو وہاں پہ کوئی جوڈیشل ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی، ایکٹیویزم نہیں، ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کی درخواستیں پڑی ہیں اور ان کو سنا جاتا ہے۔ پہلے تو تقریباً 10-12 دن تو سنا نہیں گیا، اور 10-12 دن کے بعد جب سنا گیا تو اس پہ نوٹس ایشو کر دیے گئے اور اگلی تاریخ بھی فکس نہیں کی گئی۔ پھر انہیں سپریم کورٹ جانا پڑا، اور کل سپریم کورٹ نے جب آرڈر دیا تو آج کے لیے کیس فکس ہوئے۔ تو وہاں پہ جو توشہ خانہ میں جس تیز رفتاری سے کام کیا جا رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، اور ڈیلی بیسس پہ کیا جا رہا ہے، بلکہ ڈیلی بیسس پہ نہیں، صبح دوپہر شام 9 بجے عدالت، پھر 11 بجے عدالت، پھر 1 بجے عدالت، پھر 3 بجے عدالت، وہ جو کیا جا رہا ہے وہاں سے کافی سارے سگنل ایسے موصول ہو رہے ہیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے، بلکہ گڑبڑ ہی نہیں، بہت گڑبڑ ہے۔ اس لیے یہ 14 دن تو بہت ہی کروشل بھی ہیں، کریٹیکل بھی ہیں، اور بڑے ہی ٹرکی سے ہیں۔ اس لیے آپ کو جو لائک مائنڈڈ ہیں، خاص طور پہ این کے قریب دانشور جو سمجھے جاتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی رخصتی کا جو ہے وہ خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ختم، سیاسی سفر جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ فاتحہ پڑھ کے جو انا للہ پڑھ کے وہ فارغ ہو چکے ہیں کہ جناب اب اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی جو سیاسی سفر ہے وہ ختم ہونے والا ہے آئندہ چند دنوں میں۔ یہ جو لائک مائنڈڈ ہیں، خاص طور پہ نون کے جو دانشور ہیں، وہ یہ خبریں مسلسل دے بھی رہے ہیں، اوپینین میکر بھی وہ بنے ہوئے ہیں، وہ نیریٹو بھی ایک بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا کو کیپچر بھی کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے یہ ذہن میں چیزیں ڈالی جا رہی ہیں کہ عمران خان تو گیا۔ بہرحال یہ تو وقت بتائے گا۔ اب اسی لیے توشہ خانہ ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے پتہ چل جائے گا۔ دوسرا، سائفر پہ دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے، اور سائفر میں 1 اگست کو طلب کیا گیا ہے، اور وہاں پہ پھر کیونکہ اب عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے اس پہ ایک گرفتاری ہے، ایک نااہلی ہے، سزا ہے، سزا، گرفتاری، سزا اور نااہلی، یہ 3 ہیں۔ اور ان کو جو نون لیگ کی جو پلاننگ ہے، نون لیگ کی پلاننگ ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، ان کو عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کو سزا سنا دی جائے، اور اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو کہ یہ تو ہم کہیں گے کہ جی یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے، ہمارا نہیں ہے، اس لیے پولیس نے گرفتار نہیں کیا، حکومت نے گرفتار نہیں کیا، یہ تو عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ان کو ہم نے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ تو وہاں سے اب یہ 14 دنوں میں یہ اپنا ہدف حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یہ اصل کام ہے۔ سائفر میں جواب طلبی ہو گئی ہے، توشہ خانہ بہت تیزی سے چلایا جا رہا ہے، پھر وہ جو نکاح والا معاملہ ہے، اور پہلے عدت والا معاملہ اٹھایا گیا، پھر نکاح والا معاملہ اٹھایا گیا، وہ ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے، اس کی بھی ہیئرنگ 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے کوٹا جو وکیل صاحب قتل ہوئے تھے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ القادر ٹرسٹ میں نیب جو ہے وہ سمن کر رہی ہے، جلدی جلدی ہر روز
हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन उनको कर रही है, और उसमें उन्होंने साथ रखा हुआ है बुशरा बीबी को भी। इसलिए इस दौरान अब तक जो है इनके पास कोई ऐसी तगड़ी चीजें जो हैं वो नहीं आई, ना साइफर के मामले में। साइफर में कुछ ऐसी चीज है जो फौरी तौर पे, फिर जो सबसे बड़ा इनका केस था वो 9 मई का था। 9 मई के वाले मामले में भी अभी तक कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही जिसमें फौरी किसी किस्म का हो। जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वहां पे इश्तिहारी करार दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को, जो गिरफ्तार हैं वो उनको 14-14 दिन के रिमांड पे जेल में रखा हुआ है। चौधरी परवेज इलाही साहब को पेश करना था, वो नहीं पेश किया गया, और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है परवेज इलाही साहब को कोर्ट के सामने पेश न करने पर, वो काफी जो है हिला देने वाला है। और उसमें अदालत ने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से, और आइन के तहत जो एक फेयर ट्रायल वाला मामला है उसके हवाले से, क्योंकि कल लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही साहब को पुलिस ने अदालत में पेश नहीं किया, और जेल हुक्काम ने और पुलिस के हवाले ही नहीं किया, यहां तक मामला हो चुका है। इसी तरीके से जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं वो बदतरीन तरीके से चल रही हैं। अली मोहम्मद खान साहब को 8वीं दफा गिरफ्तार किया गया। अली मोहम्मद खान को शहरयार अफरीदी गिरफ्तार हैं। उमर सरफराज गवर्नर पंजाब साबिक, वो अहलिया समेत गिरफ्तार हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा गिरफ्तार हैं। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद गिरफ्तार हैं। आप उधर चले जाएं, कराची चले जाएं, फिरदौस शमीम नकवी साहब गिरफ्तार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग गिरफ्तार हुए पड़े हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। बाकी जो पीटीआई की लीडर है वो सारी की सारी रूपोश है, और 22 रहनुमा, 22 काबीना साबिक वज़रा जो हैं उनको डाला हुआ है, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं बिल्कुल एक बंद कमरे की तरफ, बंद गली की तरफ पहुंचे हुए हैं, और एक ये यकदम किस तरीके से फटते हैं, कैसे नहीं फटते, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन, ये है सियासी नक्शा अपनी पसंद का बनाने की इन्हीं हालात में देखने कि ये सारे काम का मतलब ये है कि अगला सियासी नक्शा ऐसा हो जिसमें इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर न आए, और यही 15 जमात की हुक्मरान इत्तेहाद जो है यही आपस में बंदरबांट कर लें और यही दोबारा से आके इक़्तिदार संभालें और फिर करें। लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। जब तक ये चीजें नहीं हो सकती, जब तक इमरान खान और पीटीआई मैनेज नहीं हो जाते, उस वक्त तक वो कहते हैं इलेक्शन के बारे में डिस्कशन करना तो दूर की बात है, सोचना भी बेकार है। तो ये है जनाब अब तक की इत्तलाआत। आने वाले दिनों में क्या होगा इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।